340 ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر چیئرمین. چیئرمین صاحب, سب سے پہلے تو فوڈ سیکورٹی از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اینڈ کچھ دن پہلے پرسوں کی بات ہے, پرائم منسٹر صاحب تشریف لے آئے تھے, اور یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی جو انہوں نے بات کی کہ کافی انہوں نے باتیں کی, اس میں سے انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ, اٹس اے پرائیورٹی فار آر گورنمنٹ. مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن جناب اسپیکر مجھے کنفیوژن بھی ساتھ ساتھ اس لیے ہوئی کیونکہ کہنا ایک اور بات ہے, لیکن اس کو واقعی اگر یہ ایگریکلچر کو ایز اے ایگریکلچر سیکٹر کو پرائیورٹی سمجھتے ہیں تو دیٹ شوڈ ہیو بین ریفلیکٹڈ ان دا ڈاکیومنٹس وی ہیڈ بین گیون. اس میں جو انہوں نے ایلوکیشن کی تھی ان سیگمنٹس کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, دیٹ شوڈ ہیو بین ریفلیکٹڈ ان دوز ڈاکیومنٹس دیٹ وی ور پرووائڈیڈ. لیکن جناب اسپیکر جب ان ڈاکیومنٹس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ ان ڈاکیومنٹس میں جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں اور جو ایگریکلچر سیکٹر کے حالات ہیں, وہ جو پچھلے 2 سال میں جتنا ایگریکلچرل سیکٹر نگلیکٹ ہوا ہے وہ پچھلے 2 ڈیکیڈز میں اتنا نگلیکٹ نہیں ہوا جناب اسپیکر. اور یہ میری کوئی پرسنل اسیسمنٹ نہیں ہے, یہ جو اکنامک سروے پاکستان کا ہے, جو ڈاکیومنٹ انہوں نے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان میں پرووائڈ کی ہے, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے. ان کے کچھ فگرز بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. اب آپ فار ایگزامپل کاٹن کو لے لیں تو کاٹن جو ہے جناب اسپیکر 2017 سے 18 میں اس کی پروڈکشن انکریز ہوئی تھی بائی 11.9%. 18-19 میں خیر سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ گئی اور کاٹن کی پروڈکشن ڈکریز ہوگی بائی 17.5%. Then in 1920 it decreased a further 6.9%. If you compare this ابھی 1920 اگر آپ فگر کمپیئر کریں from 2017 and 18 تو جناب اسپیکر ٹوٹل جو کم ہوئی ہے پروڈکشن کاٹن کی وہ ہے 19.79%. اسی طرح اگر آپ شوگر کین پہ آ جائیں 17-18 میں 8.8% انکریز ہوئی تھی پروڈکشن. 18-19 میں جب آ گئی پی ٹی آئی کی حکومت تو 19.4% ڈکریز ہو گئی. 19-20 میں 0.4% اور ڈکریز ہو گئی. اور پھر اگر آپ 17-18 سے کمپیئر کریں جب پی ٹی آئی کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس سے لے کے اب تک جو ٹوٹل ڈکریز ہوئی ہے پروڈکشن شوگر کین کی جناب اسپیکر وہ ہے 23.17%. تو جناب اسپیکر یہ جو فگرز ہیں یہ بھی اکنامک سروے آف پاکستان سے ہیں, میرے کو اپنے میڈ اپ فگرز نہیں ہیں. اگر چیک کرنا چاہیں وزیر صاحب بیٹھے ہیں تو ابھی بے شک چیک کر لیں, اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو مجھے دیکھیں یو کین پوائنٹ می آؤٹ. جناب اسپیکر کاٹن شوڈ ہیو بین دا مین اسٹے فار ایگریکلچر ان دس کنٹری. اب ہمارے کاٹن کے حالات کیا ہیں کہ جناب اسپیکر ہماری کاٹن اس وقت 9 ملین بیلز پہ ہے. یہ بہت ساری ایشوز جو ہیں سارے ممبرز ریپیٹ کریں, اگر ریپیٹیشن نہ ہو کوئی اور ایشوز پہ بات ہو تو ہمارے اسپیکر شارٹ ہو جائیں گے. اس میں جناب اسپیکر 9 ملین بیلز جو ہسٹورک لو ہے. شوگر کین کی اگر آپ بات کرتے ہیں, اب جو شوگر کین کی ہم بات کرتے ہیں, شوگر کین جناب اسپیکر ایک بہت بڑا ایک شوگر ملز ہیں. شوگر کین کافی بہت کسان استعمال کرتے ہیں, لیکن جناب اسپیکر جتنی سبسڈیز آئیں جتنا فائدہ ہوا وہ سارا کا سارا شوگر مافیا چینی چوروں اور جو اپنے گورنمنٹ کے بیٹھے شوگر مل اونرز ہیں ان کو ملا. کسان کو کوئی سبسڈی پاس نہیں ہوئی. کسانوں کو تو جناب اسپیکر آپ یہ سمجھیں کہ شوگر کین کے بیچارے کسان ہیں, پورا سال وہ بیچارے قرضے اٹھا کے فرٹیلائزر خریدتے ہیں, ان کو کوئی ہیلپ نہیں ملتی. اس کے بعد جناب اسپیکر وہ پورا سال محنت کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب شوگر ملز کھلتی ہیں ان کو جو ریٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے ان کو وہ ریٹ بھی نہیں ملتا. اور جناب اسپیکر اس کے بعد اگر وہ ریٹ ان کو جو تھوڑا کم ملتا بھی ہے, ابھی تک آج تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ جناب اسپیکر پچھلے سیزن کی پیمنٹس ابھی تک شوگر مل اونرز نے نہیں کی فارمرز کو. اف یو وانٹ آئی کین ٹیک نیمز, اور وہ انہی کے طرف بیٹھے ہیں شوگر مل اونرز جنہوں نے ابھی تک پچھلے سیزن کی پیمنٹ نہیں کی. جناب اسپیکر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کسان بیچارے کہاں جائیں؟ جو سبسڈیز ملیں وہ بھی چینی چوروں کو ملیں, چینی مافیا کو ملیں, وہ پیمنٹس بھی نہ کریں کسانوں کو, تو کسان بیچارے کہاں سے اپنا پیٹ بھریں, کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ بھریں جناب اسپیکر سر. اور سب سے بڑی جناب اسپیکر آئرنی ہے واٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ جناب اسپیکر کہ جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب اس دن آئے اور ایز وی اسپیک آن دس ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ تو ہمیں ٹڈی دل لوکسٹ اٹیک کرے پورے پاکستان میں. میرے کولیگ نے بھی یہاں بتایا کہ یہاں بھی اٹیک ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, ہر جگہ اٹیک ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس دن آ کے کہا کہ میں نے NDMA کو آتھرائز کر دیا ہے کہ ان کو جتنے بھی فنڈس کی ضرورت ہے ان کو اتھارٹی ہے, دے کین یوز دوز فنڈس ٹو کنٹرول لوکسٹ. جناب اسپیکر آئی وانٹ ریپیٹ دا فگر, جیسے آپ نے کہا فگرز تو ریپیٹ ہو چکے ہیں, لیکن جناب اسپیکر ابھی اور اسی وقت ساری پروونشل گورنمنٹ سیکھ رہی ہیں کہ دا اونلی وے ٹو کنٹرول ٹڈی دل از بائی اگریسو ایریل اسپریئنگ. تو آپ کو یا تو پرائم منسٹر صاحب اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, یا یو ٹرن لے رہے ہیں, یا ان کی کوئی سن نہیں رہا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بیکاز جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے جو ان کے اپنے سروے کے مطابق ہے اس کی جناب اسپیکر جو فگرز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. 1.5 ملین ہیکٹر جیسے میرے کولیگ نے بتایا کہ انہوں نے سروے کیا, وہ ان کا سروے تھا, اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اور جناب اسپیکر اس میں سے جو اصل میں افیکٹو ہے وہ ہے ایریل اسپریئنگ.
اس میں 26,200 ہیکٹر جو ہے انہوں نے ایریل اسپریئنگ سے کور کیا ہے. یہ 26,200 ایکرز از only 1.75% of the surveyed land. تو جناب اسپیکر 1.75% آپ نے صرف ابھی تک ایریل اسپریئنگ کی ہے, جبکہ پچھلے سال جب بجٹ پیش ہوا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اس کو سیریسلی لیں. ایک سال گزر گیا, ٹڈی دل نے ملک کسانوں کی فصلیں برباد کر دیں اور آپ نے صرف ابھی تک 1.75% اسپرے کرنا گوارا کیا ہے. جناب اسپیکر, اور اس سے مزے کی بات بری جو جناب اسپیکر جو آخری کل جو انہوں نے پیٹرول کا ایک بام گرا دیا عوام پہ. اسپیکر یہ کیوں گرایا ہے؟ صرف اور صرف کیونکہ ان سے پیٹرولیم مافیا یا تو کنٹرول نہیں ہو رہا, یا تو پیٹرولیم مافیا جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, ایک عوام کو چلیں تھوڑا سا کوئی ہوا تھا کہ ہمیں ریلیف ملے گا, یہ کسان سے بہت ریلیٹڈ ہے بیکاز ڈیزل انپٹس, ڈیزل یوز ہوتا ہے, اٹس این انپٹ, اٹس اے میجر انپٹ فار ایگریکلچر. جناب اسپیکر, کسان کو ہوا کہ شاید میں تھوڑا ریلیف مل جائے, ڈیزل سستا ہو جائے. وہ ڈیزل جو سستا تو ہوا کوئی ہفتے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس میں بھی ڈیزل دستیاب نہیں تھا. آخر دے ہیڈ ٹو گیو ان ٹو دا پیٹرولیم مافیا, یا پتہ نہیں جناب اسپیکر کیا اس میں ایشو تھا. اس میں تھوڑی سی جناب اسپیکر وضاحت کرتا چلوں کہ ایک 17% جی ایس ٹی جو تھی وہ تو پہلے سے تھی, شروع سے آ رہی ہے, لیکن جو پیٹرول جو لیوی تھی جناب اسپیکر وہ تھی پہلے 6 روپیز, اب انہوں نے اس کو کر دیا 30 روپیز فلیٹ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا پرائس انکریز ہو رہی ہے کہ عالمی منڈی میں پرائس انکریز ہو گئی ہے, ڈکریز ہو گئی تھی, اس لیے جناب اسپیکر جب پرائس کم تھی اس وقت بھی تو فائدہ اٹھا رہے تھے نا آئل کمپنیز والے. جناب اسپیکر جب پرائس اگر تھوڑی اوپر گئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب سارا بھار پبلک اٹھائے, کسان اٹھائیں بیچارے. اسپیکر, تو یہ کوئی اتنا جو امپیکٹ آ رہا ہے اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف دا انکریز ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ, اٹس آلسو بیکاز دے ہیو اے 30 روپیز لیوی وچ از اے فلیٹ لیوی. اور جناب اسپیکر اس میں بھی 1920 میں جو ان کی پیٹرول لیوی تھی جناب اسپیکر وہ تھی ٹوٹل 215 بلین, اب جو 20 اور 21 میں وہ ہے 460 بلین. تو یہ پلیز ذرا ایکسپلین کر دیں یا تو یہ کہ اتنا انکریز کس وجہ سے آیا اور کیوں آیا اگر انہوں نے ٹیکسز انکریز نہیں کیے. تو جناب اسپیکر آخر میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں, I think it's about time you should understand کہ پاکستان is an agro based economy and until unless آپ ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں کریں گے, فارمرز کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. آنریبل عائشہ غوث پاشا صاحبہ, کائنڈلی بی بریف. مان رہے ہیں جناب چیئرمین, ہم بات کر رہے ہیں آج کٹوتی کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی